اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری کلاس نمبر 186 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ یوسف کی آیت نمبر 84 سے لے کر 98 تک کی آیات کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَىٰ عَلَىٰ یوسف، تو پھر انہوں نے منہ پھیر لیا ان اپنے بیٹوں سے اور کہا ہائے افسوس یوسف کے بارے میں۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، تو ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں غم کے سبب اور اپنے اس تکلیف کو ضبط کرنے کے سبب۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الہالکین، پس انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم کہ آپ ہر وقت یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ آپ کی صحت نہ بگڑ جائے یا اپنے آپ کو آپ ہلاک نہ کر لیں یوسف کے غم میں۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو اپنی اس تکلیف کی فریاد اپنے اس دکھ درد اور مصیبت میں جو رجوع لانے والا معاملہ ہے اس غم کو وہ اللہ ہی کی طرف کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف، اے میرے بیٹو جاؤ میرے یوسف کا سراغ لگاؤ۔ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اور اس کے بھائی کا اور دیکھنا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر وہ لوگ جو ناشکرے ہوتے ہیں، کفر کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی کفر کی روش اختیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ، پس جب وہ داخل ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں تو انہوں نے کہا اے عزیز مصر، مسنا وأهلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو پہنچی ہے مصیبت، تکلیف، یعنی کس کے سبب؟ بھوک کی تکلیف اور فاقوں کی تکلیف۔ وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، اب ہم لے کر آئے ہیں اپنی جمع پونجی، ہمیں اب پورا ماپ کر دیں اور ہم پر خیرات بھی کرنی ہے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں انہیں پسند فرماتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ کیا کیا تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ جبکہ تم نادان تھے؟ قالوا، پھر انہوں نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم ہی یوسف ہو؟ قال انا یوسف، یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں یوسف ہی ہوں۔ وَهَذَا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم فرمایا ہے۔ انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک جو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی راہ کے اللہ تعالیٰ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ نیکوں کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تاللہ، تو سارے بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر بزرگی دی ہے اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، تو یوسف علیہ السلام نے کہا آج کے دن پر تم پر کوئی گرفت نہیں۔ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے، تمہاری غلطیوں کو معاف کرے اور وہ سب سے بڑھ کر مہربان ہے، مہربانی فرمانے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی، یہ لے جاؤ میری قمیص، یہ میرا کرتا، ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا، یہ میرا کرتا ہے اس کو ڈالو جا کر میرے باپ یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر اور ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ وَأَتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر اپنے گھر والوں سمیت ساری بنی اسرائیل کو لے کر میرے پاس مصر آ جاؤ۔
وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا، قال ابوہم، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے تھے اپنے باقی ابوہم انی لأجد ریح یوسف، اپنی باقی بہو بیٹیوں سے، پوتوں سے کہہ رہے تھے جو وہاں پر موجود تھے ان کے پاس، بے شک مجھے اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لولا ان تفندون، اگر تم مجھے مفند خیال نہ کرو، مجھے سٹھیایا ہوا نہ سمجھو، تو مجھے واقعی یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ تو اپنی پرانی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، پس جب آیا خوشخبری سنانے والا تو اس نے آ کر وہ کرتا یعقوب علیہ السلام کے چہرے کے اوپر فوراً ڈال دیا، ان کی بینائی واپس آ گئی۔ قال الم اقل لکم، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں نہیں کہتا تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، بے شک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا آبانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، تو انہوں نے کہا کہ اے ابا جان اب جلدی سے ہمارے گناہوں کے لیے بھی معافی مانگیں اللہ کے حضور، بے شک ہم ہی قصوروار تھے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، تو انہوں نے کہا کہ میں عنقریب اپنے رب سے، تمہارے رب سے توبہ استغفار کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم اگلی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں حق بات کو راسخ فرمائے اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔ السلام علیکم۔